الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے رکھنے کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھایا. شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا حکم فرماتے ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا حکم فرماتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اکٹھے ہو کر جڑے رہو، اتحاد اور اتحاد کے ساتھ رہو، آپس میں تفریقہ مت پیدا کرو، اختلاف مت پیدا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ایک وقت وہ تھا کہ ذرا سی بات میں آپ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے، سالہ سال تک ایک دوسرے کے ساتھ دشمن بنے رہتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہاری دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرمایا اور پھر آپ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ پیش آنے لگے. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرماتا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مثلا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے چاچاؤں کے ساتھ، اپنے خالاؤں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح ہم پیش آتے ہیں. کہ ایسا تو نہ ہو کہ ذرا سی دنیا کی چیز کے لیے ہم نے اپنے رشتہ ناتوں کو توڑ کر، ہم نے ان سے بات چیت چھوڑ کر زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں. جس دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ لِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال متاع یہ بہت ہی تھوڑا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل زندگی تو وہ آخرت ہے، اسی آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے. تو لہذا میرے محترم بزرگوں، صلہ رحمی کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ مجھے مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، تو وہ اپنے مہمانوں کی اکرام کرتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو بندہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے. میرے محترم بزرگوں، صلہ رحمی کا بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. یعنی جو بندہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا نہیں، تو میرے محترم بزرگوں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، وَلَوْ سُوءُ الدَّارِ، اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. تو لہذا ہمیں قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کہ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بہت سارے آیتوں کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، قطع رحمی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دنیا ہی کے اندر اس کا وبال اور اس کی
سزا دے دیتے ہیں۔ جلد سزا ملنے والی چیزوں میں سے وہ قطع رحمی کرنے والے کی بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، صلہ رحمی کا اجر و ثواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس صلہ رحمی کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے جو بندہ صلہ رحمی فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، عمر کی زیادتی کا بھی ذریعہ بنتی ہے صلہ رحمی کرنا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ میرے محترم بزرگوں صلہ رحمی کرتے رہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلایا کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کیا کرو کہ اس کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کیا کرو رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ میرے محترم بزرگوں، یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کے بجائے رشتوں کو توڑتا ہے اور رشتوں کو جوڑتا نہیں، تو میرے محترم بزرگوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ان وعیدوں سے ہمیں بچنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے کامل مسلمان وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی آپس میں رشتہ داروں کو جوڑے رکھتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں وہی شخص کامل ایمان والا ہے، اور یہ اس کی کامل ایمان ہونے کی گویا کہ گواہی کہ وہ جو شخص صلہ رحمی کو جوڑے رکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہوں، اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں تو میرے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، میں اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم اپنے اس کام پر جیسے کہ تم کہتے ہو اس پر قائم رہو کہ اس کا اجر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنے رشتہ دار اگرچہ ہمارے ساتھ وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے کہ یہ ہم اس کے ساتھ اس کے ظلم پر صبر کرتے ہیں، اس کے تکلیف دینے پر صبر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اس کا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم ذرا سی باتوں پر قطع رحمی نہیں کریں گے۔ اپنے آج کل ماحول یہ ہو گیا ہے میرے محترم بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کہ اپنے حق کے بارے میں مطالب ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے یہ حق چھین لیتا ہے، ہمارے حق نہیں دیتا، یہاں تک کہ میرے محترم بزرگوں سالہ سال تک ایسی دشمنی آج ہم دنیا کے اندر دیکھے ہیں کہ بھائیوں کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کو چہرہ دیکھنے کے لیے پسند نہیں فرماتے دنیا کی چیزوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تمام دین کی جہالت کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے حق کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بنے۔ جیسے کہ وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اسے دگنا اجر ملتا ہے، یہ کہ جو صدقہ دیتا ہے، جو اچھا احسان کرتا ہے تو اس کا اجر الگ ملتا ہے، اور صلہ رحمی کا جو حق ادا کرتا ہے، اپنے رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہم اپنے آپ کو اس بات سے بچائیں کہ ہم رشتہ ناتوں کو توڑنے والے نہ بنیں، تعلقات کو چھوڑنے والے نہ بنیں، بلکہ احادیث کے عمل کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، صلہ رحمی کرتے رہیں گے، قطع رحمی نہیں، رشتوں کو توڑیں گے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑے رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے ہماری تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم نے جیسے کچھ مسائل کا ذکر فرمایا، ویسے تو فقہ کی چیزیں ہم علماء کے ساتھ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر تفصیلاً سیکھنا چاہیے کہ 1-2-3 منٹ کے اندر ہمیں فقہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر پھر بھی باوجود جو اہم مسائل ہیں جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا
تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کے اندر جو رکن ہے، جو فرض کہلاتا ہے، تو فرض کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہوتی ہے؟ تو نہیں، سجدہ سہو کسی واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، مگر کسی نے رکن چھوڑ دیا، جو فرض چھوڑ دیا، مثال کے طور پر قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، اگر کسی نے رکوع کرنا بھول گیا، اب اسے نماز کے ختم کے تقریباً یاد آیا تو آپ کو سجدہ سہو کر لیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو نہیں ہوگی، کیوں؟ اس کا فرض چھوٹ گیا ہے۔ فرض چھوٹنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو جو فرض اس کا چھوٹ گیا اس کو ادا کر لے اسی رکعت کے اندر، یا پھر نماز کو اگر اس نے ختم کر دیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ تو یہ اب جو واجب انہوں نے یہی کہا کہ نماز اپنے واپس مکمل کر جی وہ دوبارہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جی اور جیسے کہ شیخ نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ جو ہے وہ آ کر واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے، قاعدہ عقیدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے قاعدہ اولیٰ چھوڑ دیا، جیسے کہ 2 دن پہلے امام صاحب کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اگر کوئی اٹھ گیا ہے تو اب اسے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ ہم زبردستی اٹھا کر اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کر، اس کی مثال یہ ہے اگر ہم تیسرے رکعت کے لیے کھڑنے کے اگر قریب ہوئے تو کھڑ جائے، اگر ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم قاعدہ اولیٰ بیٹھنا چاہے، بیٹھے بغیر اٹھ رہے، اگر ہم بیٹھنے کے قریب ہیں تب بیٹھ جائے، اگر ہم کھڑنے کے قریب ہیں تو پھر کھڑے ہو کر پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چوتھی رکعت کے اندر سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے، کیوں؟ قاعدہ اولیٰ جو ہے وہ اگر واجب ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واجب چھوٹ گئی، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اگر دوسرا سورہ پڑھنے پر ہم نے بھول گئے کہ دوسرا سورہ پڑھنا یہ واجب ہے، اب ہم سجدہ سہو کر لیے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم نے بالکل قرات ہی نہیں کی، اب سجدہ سہو کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ قرات کا کرنا یا کا فرض ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی، یہ مسئلہ الگ ہے، بعض لوگ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے قرات کے اندر دوسرا سورہ چھوڑ دیا ہے، اگر سجدہ سہو کر لی تو واجبات کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور فرض کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے مستحبات کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز ایسی ہو جاتی ہے۔ تو میرے کئی جو فقہی مسائل تھی وہ آ کر علماء کرام سے مجالس کے اندر بیٹھ کر اسے سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ